اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ 2026 کا پہلا چاند گرہن وہ 3 مارچ کو لگ رہا ہے، اور اس سے پہلے ابھی کچھ دن پہلے سورج گرہن بھی گزرا ہے۔ اس کے بارے میں نے آپ کی خدمت میں کچھ بتایا تھا۔ یہ پاکستان میں یہ نظر آئے گا، سورج گرہن تو نظر نہیں آیا تھا، لیکن چاند گرہن یہ دنیا میں اکثر مقام ملکوں میں نظر آئے گا اور پاکستان میں بھی نظر آئے گا، اور یہ طویل چاند گرہن ہوگا۔ مطلب یہ تقریباً یہ اپنا 5-6 گھنٹے یہ اپنا رہے گا۔ یہ شروع ہوگا اپنا تقریباً 1:42 پہ دن میں شروع ہوگا، اور یہ رات کو 7:30 پر ختم ہوگا۔ دن میں تو آپ کو نظر نہیں آئے گا، لیکن رات کو یہ آپ کو نظر آئے گا، اور پاکستان کے تقریباً کافی علاقوں میں یہ دیکھا جائے گا، اور اس کو ہم لوگ بلڈ مون بھی کہتے ہیں۔ اس چاند گرہن کو بلڈ مون بھی کہتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ آپ کو جب دیکھیں گے تو آپ اس کو، تو یہ آپ کو بریڈ یعنی سرخ رنگ کا نظر آئے گا۔ اتنا مطلب مکمل یہ ہے چاند گرہن، تو یہ آپ کو سرخ رنگ میں نظر آئے گا۔ اور یہ چاند گرہن ہو یا سورج گرہن ہو، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اس کے اثرات تو ضرور پڑتے ہیں، اور اگر اس کے اثرات نہ پڑتے ہوں تو اس کو چاند گرہن اور سورج گرہن کو اللہ میاں کیوں بناتا؟ کہیں اچھے اثرات پڑ سکتے ہیں، کہیں اس کے خراب اثرات پڑ سکتے ہیں، لیکن یہ دیکھنا یہ پڑتا ہے ایکچوئل کہ اس وقت ملکوں میں ستارے کس ڈگر پہ چل رہے ہیں۔ زحل کیا کہہ رہا ہے، نیپچون کیا کہہ رہا ہے، مشتری کیا کہہ رہا ہے، سن کیا کہہ رہا ہے، چاند کیا کہہ رہا ہے۔ یہ ستاروں کے اثرات سے تو اس کا گرہن کے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ ادروائز چاند گرہن یا سورج گرہن تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور جس وقت جس وقت سورج اور چاند کے درمیان میں زمین آ جائے گی تو یہ چاند کہلائے گا۔ اسی طرح زمین اور سورج کے درمیان کبھی اتفاق ہو جاتا ہے، اور کبھی یہ جیسے یہ جو چاند گرہن لگتا ہے، یہ سورج اور چاند کے درمیان میں جب زمین آتی ہے تو یہ چاند گرہن لگتا ہے۔ اس کا یہ ہے، اس کے اثرات تو ہوتے ہیں، اس میں شک نہیں ہے، اور تمام لوگوں پہ ہوتے ہیں، کسی پہ اچھے ہوتے ہیں، کسی پہ برے ہوتے ہیں۔ اس چاند گرہن کے جو ہے نا، یہ پوری دنیا میں اس کے اثرات ہوں گے، اور اس کے اثرات جو ان سے نا، اس کے ایکچوئل نہیں اثرات ہوں گے، اس کے ساتھ جو ستارے اپنا کام کر رہے ہیں کہ زحل نے چل کے وہاں آنا کوئی کس مقام پہ، آج کل جیسے 4 ستارے ایک زحل کے اس پہ آ گئے ہیں، تو مختلف اثرات کی وجہ سے ہمارے ملکوں میں اور ہمارے پاکستان میں، ہمارے لائف میں اثرات اس کے ہوتے ہیں۔ اب یہ جو اس کے اثرات ہو رہے ہیں، اور ستارے جو سے وہ اپنا برجوں پہ اثر انداز ہوں گے، اس کی وجہ سے یہ جو سے نا، یہ خطرناک سمجھا جا سکتا ہے، لیکن یہ عوام کے لیے خطرناک نہیں ہوگا۔ اس سے کافی برجوں کو فائدہ ملے گا، اور کچھ برجوں کے لیے بہت نقصان تو نہیں ہوگا، لیکن احتیاط اس پہ ہے، احتیاط کرنی چاہیے۔ اور ویسے بھی جب چاند گرہن ہو یا سورج گرہن ہو تو آپ کو اس دن نماز پڑھنی چاہیے، جو فرض ہے، نماز آیات، یہ اللہ میاں کی طرف سے فرض ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ دوسری یہ کہ نحوست ہو سکتی ہے تو اس کے صدقات دینے چاہیے۔ اب بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کیا صدقات دیں؟ آپ کچھ بھی دے دیں، کیونکہ ہم یہ اب اگر ان کو نجومیوں کے حساب سے ہم لوگ دیکھیں تو ہم کہتے ہیں جی اس طرح کے یہ اثرات، اس صدقے، اس کے صدقے ہیں، لیکن جو ہمارے نبیوں نے بتایا یا اللہ نے جو بتایا ہے، تو اس میں یہ بتایا ہے کہ اگر نحوست سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ صدقہ دے دیں۔ صدقہ آپ کسی چیز کا بھی دے سکتے ہیں، اناج کا بھی دے سکتے ہیں، پیسوں کا بھی دے سکتے ہیں، کسی کو کھانا بھی کھلا سکتے ہیں، کپڑے بھی لے کے دے سکتے ہیں۔ اس لیے آپ نے اس گرہن پہ خاص طور پہ آپ نے صدقے ضرور دینے، اور کوشش کریں گا نماز آیات پڑھیں، اس کو وہ فرض ہے، جس طرح عام نمازیں فرض ہے نا، اسی طرح ان کی بھی فرض ہوتی ہے۔ اس کے اندر سے اندازے جو ستاروں کے حساب سے لگائے جاتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ ایران اور امریکہ
گو ان کی جنگ ہوتے ہوتے رک جاتی ہے، لیکن ان کے بیان بازی ابھی جاری رہیں گی، اور اگر خدا نہ خواستہ ان کی جنگ ہوتی ہے تو امریکہ کا بہت برا حال ہوگا۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ اس کے راہو اور کیتو کی وجہ سے جو پوری دنیا میں اس کے خطرناک اثرات آ رہے ہیں، اور جو چاند گرہن کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ 1-2 مہینہ پہلے ہوتا ہے، 1-2 مہینہ بعد میں ہوتا ہے۔ اس چاند گرہن کے اوپر آپ نے کوئی نیا کام نہیں کرنا، کوئی آپ نے رشتے کی تاریخ نہیں رکھنی، اور اس سے ذرا 1-1.5 مہینہ احتیاط کرنا ہے، اس کے بعد آپ رکھ سکتے ہیں، تاکہ اگر اس کے 9 اثرات ہوں تو اس کے اوپر نہ پڑیں، کوئی کاروبار نہ شروع کرے، بیرون ملک جانا چاہتے ہیں وہ آپ رک جائیں۔ 1 مہینے کی بات ہوتی ہے، 1-2 مہینہ پہلے اس کے اثرات ہوتے ہیں، 1-2 مہینہ بعد اس کے ہوتے ہیں۔ اس کے یہ اثرات ہو گئے نا، وہ دنیا میں اس کا خون خرابہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آخر تو اللہ ہی جانتا ہے، اللہ ہی بہتر کرتا ہے، حساب کتاب ہوتے ہیں، اگر یہ یہاں ہو گیا تو یہ ایسے ہو جائے گا، ایسا ہو تو ایسا ہو جائے گا، تو اس لیے یہ خون خرابہ تو نظر آ رہا ہے، جنگوں کی صورت میں نظر آ رہا ہے، یا مطلب خون خرابہ تو ضرور نظر آ رہا ہے، اور پھر یہ ہے کہ تباہی بربادی بھی نظر آ رہی ہے۔ آگ زمین اصل میں غصے میں ہے، اللہ نہ کرے کہیں جہاز کریش ہو سکتا ہے، کہیں ٹرین کے حادثے ہو سکتے ہیں، کہیں مطلب کہ زلزلے آ سکتے ہیں، کہیں بجلی گر سکتی ہے، یہ اس حالات اس میں ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا سب سے اچھا جو طریقہ ہے، سب سے اہم پہ اس کے اثرات برے نہ پڑے، میں اپنے تمام بھائیوں کے ساتھ کہتا ہوں، وہ اس کے اندر کوئی اپنے گناہ کی معافی مانگ لے، درود پاک پڑھ لے، کوئی عمل کر لے۔ یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ یہی عمل کریں، آپ جب چاند گرہن ہوتا ہے تو آپ نے کوئی نہ کوئی عمل کرنا ہوتا ہے، اور کوشش کریں کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و پاک پڑھیں، کیونکہ یہ تصویر بہت اچھی ہوتی ہے، اپنے استغفار پڑھیں اور اللہ سے دعا مانگیں کہ اس کے برے اثرات نہ پڑیں، اور ساتھ میں اس کا صدقہ دے دیں۔ 2-4 دفعہ صدقہ دیں گے، اللہ میاں بڑا رحیم و کریم ہے، وہ آپ کو اوپر اس کے اثرات نہیں ڈالنے دے گا۔ اور اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے اگر ہم دیکھا جائے تو ہمارے پاکستان میں اس کا کیا اثرات ہوگا، اس کے اثرات یہ ہوں گے کہ عمران خان کے مقدمات ختم ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، عدلیہ جو سی ہے مضبوط ہوتی ہوئی نظر آئے گی، بڑی طاقتیں تھوڑی سی جھکی ہوئی نظر آئیں گی، بڑے حکمران جو ہمارے چیف ہیں وہ اپنے جھکے ہوئے نظر آئیں گے، تو اس کا عمران خان کا باہر آنا بھی نظر آئے گا آپ کو۔ باقی اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ کی مرضی سے ہر کام ہوتا ہے، اللہ ہی نے کرنا ہوتا ہے، حساب تو ہوتا ہے، حساب غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو اس کے ستاروں کے جو اس وقت اثرات ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے پاکستان کی طاقتیں عدالتیں طاقتور ہوتی جائے گی، اور ہمارا نظام کی تبدیلی کی طرف تو اشارہ ہے کہ نظام تبدیل ہوگا۔ عمران خان باہر آئیں گے، آپ کچھ بھی کر لیں یہ تو باہر آئے گا ہی، 2026 میں اس نے باہر آنا ہی ہے۔ اور دوسری یہ کہ اللہ میاں سے ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ میاں اس کو باہر کر دے، وہ جو اپنے باہر آنے کے لیے اللہ کی عبادت کرتا ہوگا، اللہ میاں اس کی بھی تو سنتا ہوگا نا۔ یہ اس کے اثرات جو ستاروں کے اثرات ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ جو بے ایمانی کی حکومتیں ہیں، دھوکے فراڈ کی حکومتیں ہیں، وہ تبدیل ہوتی بھی نظر آئیں گی آپ کو۔ اور جو کچھ ہوتا ہے ہمارے ملک میں، دوسرے ملکوں کی ہم کیا بات کریں، ہمارے ملک میں جھوٹ اور دھوکہ فراڈ بہت ہوتا بھی ہے اور ہوگا، اور نئے نئے اسکینڈل آپ کو نظر آئیں گے، کسی نے جہاز خرید لیا، کسی نے یہ کر لیا، پیسہ کہاں سے آیا، اس قسم کی باتیں جو سی نا بہت اوپن نہیں ہوں گی ابھی 1-2 مہینے کے اندر، بلکہ ہونا شروع ہو جائے گی جب سے یہ گرہن شروع ہوگا۔ اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے اپنے کوشش کرنی ہے کہ اس دوران یا اس مہینے یا اگلے مہینے آپ نے اخلاق سے بات کرنی ہے، سب سے اخلاق سے، کیونکہ آپ نے بدتمیزی سے یا اپنی طاقت کے استعمال سے اگر آپ نے کسی سے بات کی نا اپنے سے نیچے بندے کے لیے، وہ آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن جائے گا۔ ستارے ہی ایسے آئے ہوئے ہیں، ستارے ہی ایسے آنے والے ہیں، اس لیے آپ نے اخلاق سے بات کرنا، اور کسی کی بدتمیزی کو کسی کی اس کو برداشت کر لیں آپ، 1-2 مہینہ کر لیں آپ، برداشت کر لیں۔ اگر برداشت نہیں کریں گے تو بات بڑھتی ہوئی نظر آئے گی، خاص طور پہ ٹورس والوں کے لیے تو میں ضرور کہوں گا کہ جو پارٹنر کے ساتھ کام کر رہے ہیں یا اپنا بزنس کر رہے ہیں ان کو برداشت کرنا سیکھ لیں، آپ تھوڑا سا عرصہ برداشت کرنا سیکھ لیں۔ اسی طرح یہ جو ہے نا اس میں
اپنا سفر میں احتیاط کرے 1-2 مہینہ. اور دوسرے یہ اس کے اثرات جو ہوں گے نا، اس کے گرہن کے بھی اور جو ستاروں کے اثرات ہیں وہ عوام کے اوپر بہت اچھے پڑیں گے. روزگار کا مسئلے حل ہوں گے، آمدن میں اضافہ ہوگا. جو آپ نے پچھلے کئی سالوں میں اپنے ایسی لائف گزار دی پلاننگ کر کے، اور آپ کو اتنا ہاتھ نہیں پڑ سکا کہ میں اس سے یہ کام کر لوں، جو آپ کی خواہشات تھی پچھلے سالوں میں، وہ انشاءاللہ اس سال پوری ہوتی نظر آئے گی. ویسے تو سب ستاروں پہ اس کا اثر پڑے گا، کسی پہ کم پڑے گا، کسی پہ زیادہ پڑے گا. کچھ 1-2 ستارے ہیں، اگر وہ بھی استغفر اللہ ربی تو بولا کہ تصویر پڑھ لیں گے، ان کے اثرات بھی ٹھیک ہی رہیں گے. لیکن جن کے نام سین، شین، صاد، سے، جیم، خے، گاف، فے، رے، تے، توئے، اور یہ بے، واو، کاف، الف، لام، عین، یہ اس کے ساتھ الف، کاف، عین، یہ کے ساتھ اے، ای، آئی، او، یو جن کے نام شروع ہوتے ہیں، ان کے اوپر اس کے اچھے اثرات پڑیں گے. باقی اثرات سب پہ پڑیں گے. امتحان اگر کوئی امتحان دیتا ہے کلاس میں تو کوئی فرسٹ نمبر ہوتا ہے، کوئی دوسرا ہوتا ہے، کوئی بہت سے پاس ہوتے ہیں، کچھ لوگ فیل ہوتے ہیں. اسی طرح ان کے اثرات آپ کے اوپر پڑیں گے. لیکن کسی کے بہت پڑیں گے، دولت کی ریل بیر ہوگی، آپ کے رکے ہوئے کام پورے ہوں گے. کوئی مکان بنانے کا خواہش مند ہے، ان کا مکان بنتا نظر آ رہا ہے. کوئی گاڑی لینے کی خواہش مند ہے، ان کی گاڑی ملتی نظر آ رہی ہے. لیکن اس دوران آپ نے ایک بات کر دو کہ والدین کی آپ نے عزت کرنی ہے. اگر آپ والدین کی عزت نہیں کریں گے تو اللہ میاں آپ سے ناراض ہوگا، رسول آپ سے ناراض ہوتا ہے. اس لیے آپ نے والدین کی عزت کرنی ہے، والدین سے پیار سے بولنا. اگر بزرگ ہیں تو ان کی خدمت کرنی ہے. اگر آپ صلہ کر لیں گے اور صدقے دے دیں گے، اور آپ نے استغفار کی تسبیح پڑھ لی ہے. اور اس کے علاوہ دوسرے یہ ہے کہ اس اثرات سے بچنے کے لیے یا حفیظوں یا حافظوں کی تسبیح آپ رکھیں. یہ آپ نے 2 مہینے تو آپ پڑھ لیں، تاکہ جو ستاروں کے اثرات ان میرے بھائی کے برجوں پہ ستاروں پہ آ رہے ہیں وہ اس پہ اثرات سے بچ سکیں. یا حافظوں یا حفیظوں کی آپ نے تسبیح پڑھنی ہے. اور آپ نے یہ اپنا اس کو 2 مہینہ کی طرح آپ نے 2 مہینے پڑھنے. 1 مہینہ آپ پہلے ابھی سے شروع کر دیں، آپ 1 مہینہ آپ نے چاند گرہن کے بعد پڑھنا شروع کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کے ستاروں کے اثرات آپ کے اوپر اثر انداز نہیں ہوں گے. لیکن پاکستان میں ہوتے ہوں گے جو ظالم حکمران ہیں، اس کے جانے کا وقت آ چکا ہے. جو غلط فیصلے کرنے والے جج تھے ان کے جانے کا ٹائم ہو گیا. جنہوں نے دوسروں کے ساتھ ظلم کیا ہے ان کو اللہ میں ظالم کو سزا دے گا اللہ میں. کیونکہ اللہ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، ظلم برداشت نہیں کر سکتا. اور اللہ نے قرآن میں کتنی دفعہ کتنے آیتوں میں لکھا ہے کہ میں ظالم کا ساتھ نہیں دیتا، میں ظالم کو کامیاب نہیں ہونے دیتا. یہ ظالم جو حکمران ہیں جنہوں نے جہاں بھی اپنے ملکوں میں ظلم کیا ہے، بہت سے آپ کو ملک ایسے ملیں گے. ایک لائن لگی ہوئی ہے، جب میں ان کی تفصیل پڑھتا ہوں، یہ ملک بھی ایسا، یہاں بھی غیر قانونی حکومت ہے، یہاں بھی غیر قانونی حکومت ہے، یہاں بھی ہوتی ہے. وہ اب ان کے ملکوں کے عوام اب خوشحال ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کی پریشانیاں دور ہوتی جا رہی ہے. پاکستان ترقی کی راہ میں چل پڑا ہے اور چل جائے گا. یہ چاند گرہن سے اس کے ہونے شروع ہو جائیں گے. اور اس سال میں آپ کو بتا دوں، اس سال آپ کو الیکشن کی آواز بھی سننے کو ملے گی کہ الیکشن ہو رہا ہے، الیکشن ہو رہا ہے. اور ہو سکتے ہیں، اس میں شک نہیں، الیکشن بھی ہو سکتے ہیں. لیکن ہمیں تو اس ملک میں رہنا ہے، چاہے وہ ملک کیسا بھی ہے تو ہمارا پاکستان. ہم نے قربانیاں دے کے ہمارے والدین نے اس کو بنایا ہے. ہم اپنے لیے اگر ہم سوچتے ہیں، عوام کے لیے اگر میں سوچتا ہوں، تو یہی کہوں گا آپ نے یہ تصویر ضرور پڑھنی تاکہ اس کے اثرات نہ ہوں. اور یہ جو چاند گرہن کے بعد عام آدمی میرے طرح متوسط طبقہ وہ خوشحالی کی طرف جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، بالکل جائے گا وہ خوشحالی کی طرح. آپ نے بس اللہ کو یاد کرنا، صدقے دینے، والدین کی عزت کرنی. باقی وہ ذات ہے جو سب کو خیر و عافیت سے رکھنے والا ہے. انشاءاللہ سارا خیر و عافیت سے رہیں گے.